لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی ہم ایک دو تقریباً 4 یا 5 آیات ہیں وہ ہم کریں گے. میں پہلے ان کی قرأت کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. کوشش کریں گے آج 4 یا 5 آیات ہم کیوں کر لیں، کیونکہ کل ایک آیت ہے لمبی، اور وہ آیت لمبی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر بہت سارے میسیجز لیے ہوئے ہیں جو جادو کے بارے میں اور اس قسم کی چیزیں جو لوگ سیکھتے ہیں یا جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اس کے بارے میں، تو تاکہ اس کے بارے میں بھی صحیح طرح مکمل آگاہی حاصل ہو جائے. تو انشاءاللہ کل ایک ہی آیت ہوگی، شاید 2 ہو جائیں گے ایک اور مل کے. تو یہ بھی مختصر ہے، سب ہم کر چکے ہیں، بہت ساری ریپیٹیشن ہے اس کے اندر. میں پہلے قرأت کر دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. صدق اللہ العظیم. یہ آیات موسٹلی جو ہے تفسیر طلب ہیں، تفسیر کی طرف جانا ہوگا. جو اس کے اندر باتیں آ رہی ہیں انشاءاللہ وہ ہم تفصیل میں دیکھیں گے کہ وہ کیا معاملات تھے کہ اس میں جبریل علیہ السلام اور میکال علیہ السلام کا نام آیا ہے. فعل امر قاف واو لام مادہ. قل انت فاعل. قل کا کیا مطلب ہے؟ آپ کہہ دیجئے. من کانا عدوً. ہاں جی، من کانا عدوً. من کیا ہے؟ مطلب ہوتا ہے کون. بیسیکلی کیا ہے؟ من ہاذا، یہ کون ہے. یہ اور اب یہاں پہ من کس طرح استعمال ہو رہا ہے؟ اب دیکھیں کانا کے ساتھ آ رہا ہے. اب یہاں پہ یہ جو کے میننگ میں آ رہا ہے، اور یہ ایک اپنے شرط کے طور پہ آ رہا ہے کیونکہ آگے اس کا جواب شرط بھی موجود ہے. اچھا، کانا کیا ہے؟ کانا یکونو. کانا وہ تھا، یکونو وہ ہوگا یا وہ ہو جاتا ہے یا وہ ہے. سو من کانا، اب اس کا جو اسم ہے وہ ہوا ہے. کانا کا کس ہوتا ہے؟ خبر ہوتی ہے. خبر اس کی نسب ہوتی ہے، اور خبر کون سی ہے؟ عدوٌ سے. عدوٌ نسب ہو گیا، منصوب اسم ہے. مطلب کیا؟ دشمنی. عدوٌ دشمنی. من کانا عدوٌ. سو من شرط ہے، شرط کے میننگ میں آ رہا ہے جو دشمن بیسیکلی تھا. کانا عدوً، وہ دشمن تھا. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ دشمن تھا. من کانا عدوً، جو دشمن تھا. جو دشمن تھا. لیکن یہاں یہ تھا کے میننگ نہیں آئے گا، بلکہ آئے گا من کانا عدوً، جو دشمن ہے. جو دشمن ہوا یا جو دشمن ہے. من کانا عدوً کس کا دشمن ہے؟ لی جبریلا. لام حرف جر، اور جبریل سے جبریلا منصوب ہے کہ مجرور ہے؟ مجرور ہے کیونکہ حرف جر ہے اور یہ غیر منصرف اسم ہے. لی جبریلا. سو جو دشمن ہوا کس کا؟ جبریل علیہ السلام کا. آگے کیا جی؟ اچھا، یہ متعلق کی خبر ہو گیا. فَإِنَّهُ
نزلہ علی قلبک بإذن اللہ. یہاں تک پہلے دیکھ لیتے ہیں اسے. ہاں جی اب دیکھیں فا اب جواب آ رہا ہے. من کان عدوا لجبریل، جو جبریل کا دشمن ہے یا ہوا کر لیں. فإنہ وہ بیسیکلی نہیں وہ ایسے ہے کہ اگر سنگل حرکت لگائے نا تو عرب کا جو قرآن پاک ہوتے ہیں نا، عرب کا جو رسم الخط ہے وہ نیچے آپ کو واو دے دیتے ہیں کہ اس کو تھوڑا لمبا پڑھنا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں اس کو الٹا پیش کہ اس کو آپ نے لمبا کرنا ہے. تو یہ وہ سلسلہ ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے یہاں پہ بھی ایسے ہے. یہ بیسیکل کیا ہے؟ الٹا پیش. فَإِنَّهُ اچھا انہو میں سے اصل ہم نکال لیتے ہیں، وہ ہے ہوا، پھر ہے نزلہ. نون زا لام مادہ، نزلہ ینزل باب تفعیل تنزیلا نازل کرنا، اور نزلہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، اس نے نازل کیا. سو فاعل کون ہے اس کا؟ ہوا. جملے کو اسمیہ بنا دیں. کیا کرتے ہیں اس کے لیے؟ فاعل کو نکال کے شروع میں لے آتے ہیں، وہ ہوا باہر آ گیا، پھر اس ہوا کے اوپر انا کی تاکید لگا دیتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ انہو. اب یہ ہوا انا کا اسم بن گیا، اور نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، یہ پوری خبر ہے انا کی. اچھا آگے ہم لے کے چلتے ہیں. اس میں ہو کیا ہے؟ ہوا ہے جبریل، ہوا ہے جبریل، اور ہو ہے قرآن. ہو کیا ہے جی؟ قرآن. اس نے نازل کیا اسے، اس نے نازل کیا اسے، اس نے نازل کیا اسے. کہاں نازل کیا؟ علی حرف جر، قلبی کا مرکب اضافی، قلبی جر چلا گیا، علی قلبی کا، آپ کے دل پر، آپ کے دل پر اس نے اسے نازل کیا. کیوں نازل کیا؟ کیسے نازل کیا؟ کس طرح جی؟ با حرف جر، اذن اللہ مرکب اضافی، اللہ کی اجازت، با حرف جر اس نے مجرور کر دیا، باذن اللہ اللہ کی حکم سے، اس کی اجازت سے. فإنہ نزل علی قلبک باذن اللہ. اب بات واضح ہو رہی ہے کہ جبریل سے کچھ لوگ دشمنی رکھتے تھے اور رکھتے ہیں جی. ہمارے اندر بھی کچھ لوگ ہیں جو رکھتے ہیں. جانتے ہیں آپ انہیں؟ ہاں جی، من کان عدوا لجبریل، کہ وہ نعوذ باللہ، وعلیکم السلام، وہ کیا کہتے ہیں جی؟ جبریل کی سے کیا غلطی ہوگی؟ ہاں جی کیا ہو گیا؟ بھٹک گیا. باذن اللہ، جو ہوتا ہے اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. فإنہ نزل علی قلبک باذن اللہ. آگے کیا ہے جی؟ مصدقاً. اچھا مصدق کون ہوتا ہے؟ مصدقن اسم الفاعل کا صیغہ، تصدیق کرنے والا. یعنی اب یہ صفت آ رہی ہے کس کی؟ نہیں، قرآن کی، کہ ہوا مصدقن، وہ کیا ہے؟ تصدیق کرنے والا ہے. اب یہ نسب ہے نا، ضمیر نسب کی ہے، تو یہ اس کی تصدیق، اس کے تاکید کے لیے، کہ وہ کیا ہے؟ تاکید کرنے والا ہے. سوری کیا ہے؟ تصدیق کرنے والا ہے. مصدقاً. آگے کیا ہے؟ لما بین یدیہ. یہاں تک. لام حرف جر، ما موصولہ جو کا مطلب، اور بین یدیہ اس کا صلہ. اور یہ جیسے ہم نے پہلے یہ بات پڑھ لی ہے کہ یہ جو یدا لفظ ہے، ہاتھ، یدن، یہ صرف ہاتھ کے میننگ میں عربی میں یوز نہیں ہوتا. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا، جو تمہارے ہاتھ میں ہے، مطلب اب تمہارے سامنے پڑی ہے، تمہارے سائیڈ پہ ہے، تمہارے پیچھے ہے. ہاں جی ملکیت میں ہے. تو بینا ظرف کے طور پہ آ رہا، بین یدیہ. اب یہ پہلے یہ ہا کدھر جا رہا ہے پھر بات کرتے ہیں. یہ ہا کہاں جا رہا ہے؟ کس کے ہاتھ میں؟ اسی قرآن کے.
دیکھیں مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے قرآن، لما اس کی جو بین یدیہ جو اس کے پیچھے آئی ہیں کتابیں، جو اس کے پیچھے احکامات ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے قرآن. ٹھیک ہے، یہ سب اس میں قرآن کا تذکرہ ہے. آگے کیا ہے جی؟ واو حرف عطف اور مزید کیا ہے وہ؟ یہ قرآن کا حال ہے. وہ ہدن اور کیا ہے؟ ہدایت ہے. آگے کیا ہے؟ وہ بشرا اور کیا ہے؟ خوشخبری ہے. یہ بھی اس کا حال ہے. حالت نصب میں آ رہے سارے، کیونکہ نصب ہے نا، قرآن یہاں پہ نصب ہے نا، ہوا اٹ کی ضمیر جا رہی ہے نصب کی، اور یہ بھی اس کے حال ہے. کیسا ہے قرآن؟ تصدیق کرنے والا. کس کی تصدیق کرنے والا؟ جو اس سے پہلے آ چکے ہیں. پھر ریپیٹ کر دوں، یہ ہاں قرآن کی طرف جا رہا ہے، بین یدیہ ہی جو اس کتاب کے پیچھے ہیں، بین یدیہ ہی. ٹھیک ہے جی. وہدن اور مزید حال کیا اس کا؟ ہدایت ہے. وہ بشرا اور خوشخبری ہے. کن کے لیے؟ للمؤمنین، مومنون سے مومنین، مومنین، لام حرف جر، للمؤمنین، مومنین مجرور، مومنوں کے لیے، اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے. ٹھیک ہے جی، امید ہے جی. نزلہ، اس نے اسے اتارا. کہاں اتارا؟ علی قلبک، آپ کے دل پر، باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے. کس حال میں؟ مصدقاً تصدیق کرتے ہوئے، لما بین یدیہ جو اسی قرآن کے پہلے باتیں آ چکی اس کے بارے میں. وہدن اور ہدایت ہے، وبشرا اور خوشخبری ہے، للمؤمنین، مومنین کے لیے. آگے کیا ہے جی؟ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. ہاں جی، سیم قاعدہ ہے. من کان عدوا، جو دشمن ہے. من پھر شرط کے طور پہ آ رہا ہے. من کان عدوا، جو دشمن ہے کس کا؟ للہ کا، اللہ کا. اور یہ متعلق کے خبر ہو گیا، جو کانا کی خبر ہے، عدوا. واو حرف عطف، وملائکتہ مرکب اضافی، اور اس کے فرشتوں کا. ملک ان کی جمع ملائکتن، اسم یہ قوم کا نام ہے. اچھا، ملائکتی جر کیوں ہے؟ کس کی؟ ہاں جی، یہ جو لام حرف جر ہے یہ کنٹینیو کر رہا ہے. اور اس کے فرشتوں کا. وَرُسُلِهِ، رسول کی جمع رسول، رسولہ اور اس کے رسولوں کا. وجبریل اور جبریل کا. ومیکال اور میکال کا. اب جواب آ رہا ہے. اگر جو دشمن ہے اللہ کے، اس کے فرشتوں کے، اس کے رسولوں کے، جبریل کے، میکائیل کے، فَإِنَّ اللَّهَ، اِنَّا حرف تاکید، اللہ مبتدا، وہ اسم اِنَّا بن گیا. فَإِنَّ اللَّهَ، اللہ اسم الجلالہ منصوب، ان اللہ یقیناً اللہ، عدو، یہ خبر اِنَّا ہے، دشمن ہے. کن کا؟ کیوں؟ جو کچھ یہ کریں گے وہ مسلمان رہیں گے. للکافرین، لام حرف جر، ادھر بشرا للمؤمنین تھا، سیم ہے للکافرین، اور متعلق خبر للکافرین، کافروں کے، کافروں کا. یعنی اللہ کیا ہے؟ دشمن ہے کافروں کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں ہدایت کے راستے پر قائم رکھنا. آسان سی آیت تھی، اس میں کچھ ایسا مشکل نہیں تھا. آگے کیا ہے جی؟ وَلَقَدْ، واو استئنافیہ، نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. لقد، لقد کس کے ساتھ آتا ہے؟ فعل ماضی کے ساتھ.
تاکید کے لیے ڈبل تاکید، قد کے اوپر لام لقد. انزلنا کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی. فاعل کون ہے؟ نحن. انزلنا ہم نے اتارا، نون زا لام مادہ باب افعال، انزل ینزل نازل کرنا. ولقد انزلنا الیکا، ہاں جی متعلق ہے فعل ہے الیکا. ولقد انزلنا الیکا، یقیناً ہم نے اتارا ہے آپ کی طرف کیا؟ آیات بینات. یہ الیکا آیات بینات پہ تجوید کا قاعدہ، یہاں پہ میم جو ہے وہ آیات بینات ہم کرتے ہیں. سو یہ کون سی حالت ہے؟ رفع نصب جر کیا ہے؟ ہاں جی یہ نصب ہے، کیونکہ یہ مفعول ہے، موصوف ہے بیسیکلی، یہ اس کی صفت ہے. آیاتن، آیاتیں بینات، کھلی واضح روشن، آیات بینات یہ مفعول ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیات بینات، ہم نے آپ کی طرف کھلی واضح آیات اتاری ہیں. آگے کیا ہے جی؟ وما یکفرو، اچھا واو استئناف ہے، ما نفی کا ہے، اور نفی جب فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے تو پھر اس کا ترجمہ حال میں چلا جاتا ہے. کفر یکفرو، کافر مادہ کفر یکفرو انکار کرنا، کفر کرنا. یکفرو وہ کفر کرتا ہے، وما یکفرو وہ کفر نہیں کرتا. دیکھیں لا یکفرو اس کا ترجمہ حال، یعنی حال میں مستقبل دونوں میں ہو سکتا ہے، لیکن جب ما نفی والا آ جائے مضارع کے ساتھ تو ترجمہ کب ہوگا؟ حال میں. ما یکفرو وہ کفر نہیں کرتا. آگے کیا جی؟ بہا، اور ہمیشہ کافر یکفرو آمن یومنو با کے ساتھ آتے ہیں، صدق یصدق با کے ساتھ آتے ہیں، کذب یکذب یہ تمام جو جھٹلانا، قبول کرنا، انکار کرنا، ایمان لے آنا، یہ تمام با کے ساتھ آتے ہیں. سو یکفرو بہا، با حرف جر، ہا کدھر جا رہا ہے اب؟ ہاں جی یہ آیات کی طرف، آیات بینات. وما یکفر بہا، اور نہیں انکار کرتا اس کا. آگے کون ہے؟ الا الفاسقون. الفاسقون کون سی حالت ہے؟ رفع نصب جر، رفع ہے. یہ بیسیکلی اس کے ساتھ یوں ہے، فاعل ظاہر تو واحد مذکر کا صیغہ، لا یکفر الفاسقون، اور وہ اور وما یکفر الفاسقون، اور کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کرے. وما یکفر الفاسقون، اس پہلے وما یکفر الفاسقون کا ترجمہ کریں. فاسق انکار نہیں کرتے، ٹھیک ہے. اب اللہ حصر کے لیے لایا گیا. وما یکفر بہا اس کا انکار نہیں کرتے کون؟ اللہ سوائے اس کے کہ الفاسقون. فاسقون کی جمع فاسقون حالت رفع میں، یہ بیسیکلی فاعل ہے یکفرو کا، اور حصر کے لیے لایا گیا اللہ، کہ یہ وہ اس کے اندر وہ میننگ کہ ان کو استثناء کر کے کہ ان کے علاوہ، یعنی وہی ہیں جو کیا ہیں؟ جو انکار کرنے والے ہیں، فاسق ہیں، دل ان کے بگڑے ہوئے ہیں. وما یکفر بہا الا الفاسقون. کیا اس آیت میں کوئی مشکل تھا؟ میری نظر میں تو ایسے انشاءاللہ بہت سی آیات آئیں گی. بس یہی ایک کوشش ہم نہیں کرنی ہے کہ جو پیچھے ہم نے پڑھ لیا اس کو ہم دہراتے رہیں. آگے کیا ہے جی؟ اوکلما، یہ کلما کیا ہے جی؟ جب جب بھی. کلما جب جب بھی. آ حرف استفہام، واو عطف. اور کیا؟ اور کیا؟ جب جب بھی. اب کلما آگے کیا ہے؟ آہا دو. عین ہا دال مادہ باب مفاعلہ، جس کا مادہ ہوتا ہے فاعلہ یفاعلو. آہدا یعاہدو وعدہ کرنا. آہدو انہوں نے وعدہ کیا. کیسا وعدہ کیا؟ عہدن. جب اسی فعل کا مصدر لایا جائے نا
تو یہ مزید تاکید کے لیے ہو، یعنی جیسے وعدہ کرنے کا حق ہوتا ہے. اب کلما، اور کیا، جب جب بھی، عاہدوا، انہوں نے عہدہ کیا، عہدن، ایسا وعدہ جس کا جیسے وعدہ کرنے کا حق ہوتا ہے، پھر کیا کیا؟ نبذہ، یہ پہلی بار آیا ہے، فریقن یہاں تک، منہم، نون با ذال مادہ، باب ضاد پہ، نبذہ ینبذو، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو حقیر سمجھ کے پھینک دینا، کسی چیز کو حقیر سمجھ کے پھینک دینا. نبذن اس کا مصدر ہے. نبذہ، اس نے پھینک دیا، واحد مذکر فعل ماضی کا صیغہ. اب اس نے کس نے پھینکا؟ یہ اس کا فاعل ہے حالت رفع میں. فریقن، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، یہ متعلق. سو نبذہ، اور کسے پھینکا؟ یہ ہو مفعول عہدن. اب کلما عاہدوا عہدن، جب جب بھی، اور کیا، جب جب بھی انہوں نے وعدہ کیا جیسے وعدہ کرنے کا حق ہوتا ہے، نبذہ فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ نے اس کو پھینک دیا. آگے کیا ہے؟ اور پھینکا بھی کیسے؟ حقیر سمجھ کے پھینکا. بل، حقیقت یہ ہے کہ، بلکہ اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثرین، لا حرف نفی، آمن یؤمنو، ایمان لانا، لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے یا نہیں لائیں گے. اکثرہم، ٹھیک ہے. یہ کثیر کا کیا ہے؟ اسم التفضیل، افعلوا، اکثروا، موسٹ آف دیم، اکثرہم. اور یہ ہے اسم التفضیل کا اکثرہم کا مطلب موسٹ آف دیم، ان میں سے اکثر، بہت سارے. آگے کیا ہے جی؟ ایک منٹ، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ. بس یہاں تک، آگے دیکھتے ہیں. اچھا، واو استئنافیہ، نیا جملہ. لما، لما کا مطلب ہوتا ہے جب. اچھا، لما فعل مضارع پہ آتا تو جب لما اذهب، میں ابھی تک نہیں گیا، اس کا ترجمہ یوں ہوتا ہے. لیکن جب فعل ماضی میں آتا ہے تو پھر یہ وین کے میننگ میں یوز ہوتا ہے. سو لما جاءہم، جاء کیا ہے؟ فعل ماضی. جاء فعل ماضی، واحد مذکر کا صیغہ. ولما جاءہم مفعول، وہ آیا ان کے پاس، جب ان کے پاس وہ آیا. اچھا، کون آیا؟ رسول فاعل حالت رفع میں، کوئی رسول. اچھا، یہ موصوف بھی ہے، اس کی صفت ڈھونڈے کہاں ہے؟ مصدقن، یہ اس کی صفت ہے. کس کی؟ رسول کی. تصدیق کرنے والا رسول. جب بھی ان کے پاس، اچھا کوئی کیوں کر رہا ہوں؟ نکیر ہے نا، کوئی بھی رسول آیا. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا. کون؟ کیسا رسول؟ تصدیق کرنے والا. کہاں سے آیا؟ من حرف جر، عند اللہ، اللہ کے پاس سے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا. لام حرف جر، ما موصولہ، معہم، ما ظرف، ہم جو مرکب اضافی بن کے آتا ہے. اور یہ اس کا صلہ، ما معہم، جو ان کے پاس ہے. یعنی جب اللہ کا کوئی بھی رسول ان کے پاس آتا ہے جو تصدیق کرتا ہے جو کچھ ان کے پاس ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ اچھا، اسلام کی وجہ سے یہ پورا مجرور ہو گیا، اور اس مجرور کی وجہ سے یہ پورا جو ہے متعلق فعل بن گیا. آگے کیا ہے؟ نبذ فریقن. دیکھیں یہ سیم بات بن گئی وہی، نبذ فریقن. ایک فریق نے کیا کیا؟ پھینک دیا. لیکن یہ بات آگے جڑ کے ہوگی کسی کے ساتھ. آگے کیا ہے؟ الذین
من الذین اوتوا الکتاب. اچھا، من حرف جر، نبذ فریق، گروہ نے پھینک دیا، ایک گروہ نے. کون سے گروہ نے؟ من سے حرف جر، الذین صلہ، من الذین ان میں سے. اور وہ کون تھے؟ اوتو حمزہ تا یا مادہ، عطا یا عطی سے باب فعل، آتا یؤتی، آتا اس نے دیا، یؤتی اسے دیا، وہ دیتا ہے. اور یہ اوتو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا مجہول کا صیغہ، یعنی اوتو انہیں دیا گیا. کیا جی؟ فعل ماضی مجہول. آتو وہ دیتے ہیں، اوتو انہیں دیا گیا، یعنی آتو انہوں نے دیا، اوتو انہیں دیا گیا. انہیں کیا دیا گیا؟ الکتاب، یعنی اہل کتاب میں سے. اور کتابہ نسب مفعول کے طور پہ. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، ایک گروہ نے انکار پھینک دیا ان میں سے جنہیں کتاب دی گئی. آگے کیا ہے؟ کتاب اللہ وراء ظہورہم، یہاں تک. اچھا، یہ اب الکتابہ کا کیا ہے؟ یہ اس کی صفت ہے، حال ہے، اس کی مزید ایکسپلینیشن ہے. بدل کہہ لیں کہ کتاب اللہ، نسب آ رہا ہے نا، یہ وہ کیسی کتاب تھی؟ وہ کتاب تھی اللہ کی، وراء ظہورہم. اچھا، اب یہ وہ بات ہے جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی ہمیں ملا کے ترجمہ کرنا ہے اس پورشن کا. وراء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیچھے. ظہر قمر، اور ظاہر کی جمع ظہور، اور ظہورہم ان کی مرکب اضافی، ظہورہم ان کی پشتوں کے پیچھے، ان کی پشتوں یعنی ان کی پشتیں، اور وراء ظہورہم ان کی پشتوں کے پیچھے. یہ جر چلا گیا اس کی وجہ سے، اور یہ ایز اے ظرف یوز ہو رہا ہے، نسب میں آ رہا ہے اسی لیے. اب اس کو اس کے ساتھ ملا کے ترجمہ کریں، کیا بنتا ہے؟ ہاں جی، انہوں نے اپنی نبذ فریق، ایک گروہ نے من الذین اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی ان میں سے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، نبذ وراء ظہورہم اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا، یعنی حقیر سمجھا، اہمیت نہ دی اللہ کے احکامات کو. آگے کیا ہے جی؟ کأنہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. کأنہ ہم لا یعلمون، عین لام میم مادہ، علم یعلم ٹو نو، لا یعلمون وہ نہیں جانتے. کأنہ بیسیکلی اس کا یعلمون کا جو کیا ہے فاعل، وہ ہے ہم، اسے شروع میں لایا گیا، اس پہ کأنہ. اور کأنہ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ گویا کہ. کأنہم لا یعلمون، یعنی گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں. یہ بات بتایا کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ تمام کام تو کر دیا، حالانکہ ان کو کتاب دی جا چکی تھی، انہیں تمام معلومات تھیں، اور انہوں نے یہ کام اس طرح کر دی جیسے انہیں پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا. ٹھیک ہے، بس الحمدللہ یہاں تک تھا. امید ہے آپ کو ہو سکتا ہے، امید کر سکتا ہوں آسان لگا ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفسیر ابن کثیر، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 97، 98، 99، 100 اور 101 انشاءاللہ. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے جو کوئی جبریل کا دشمن ہے تو اسی نے اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ پر نازل کیا ہے، یہ اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے. من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. اور جو کوئی اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا اور جبریل کا دشمن ہے تو بے شک اللہ بھی کافروں کا دشمن ہے. ان کی تفسیر: یہود کی جبریل علیہ السلام سے عداوت.
امام ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ آیت بنی اسرائیل کے یہود کو جواب دینے کے لیے نازل ہوئی تھی، جن کا یہ خیال تھا کہ جبریل علیہ السلام ان کا دشمن ہے اور میکائیل علیہ السلام ان کا دوست ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکرمہ کا قول ہے کہ اب یہ الفاظ ہیں جو وہ بتانا چاہ رہے ہیں آپ کو، یہ جبریل میکال میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ جبرا اور میکا اور اسراف کے معنی عبد اور ایل کے معنی میں ہیں۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے، جبر ایل کہتے ہیں ان کی زبان میں اللہ کو، اور جبر کہتے ہیں عبد کو۔ اس لیے تمام فرشتوں کے جو اکثر نام ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، یہ کیا ہیں؟ یہ دیکھیں، اسراف، میک، جبر، یہ تمام ان کا مطلب ہے عبد۔ تو فرشتوں کے تمام نام جو بیسیکلی عبداللہ کے میننگ میں ہیں۔ ہم آگے اس کو دیکھتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی عبد اور ایل کے معنی اللہ کے ہیں۔ پھر انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بارے میں سنا تو اس وقت وہ اپنی زمین میں پھل چننے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ آپ جب تشریف لائے تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ آپ سے میں 3 سوال پوچھتا ہوں اور ان کے جواب نبی کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، یہود کے علماء میں سے تھے۔ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، اہل جنت کو سب سے پہلے کیا کھانے کو دیا جائے گا؟ تیسرا سوال، وہ کون سی چیز ہے جو بچے کو کبھی باپ کے مشابہ بنا دیتی ہے اور کبھی ماں کے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اخبرنی بہن جبریل آنفا قال جبریل قال نعم قال ذاك عدو اليهود من الملائكة فقرأ هذه الآية من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ نَزَلَ الْوَلَدَ وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ نَزَعَتْ۔ ان سوالوں کے جواب اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیے گئے اور آپ کا جو جواب کا انداز تھا وہ یہ تھا، ان سوالوں کے جواب ابھی مجھے جبریل علیہ السلام نے بتائے۔ ٹھیک ہے جی، آگے جواب دے رہے ہیں جی عبداللہ بن سلام نے فوراً کہا کہ جبریل، کیا انداز کیا ہے؟ جبریل نے آپ کو بتایا۔ آگے ان کا کیا کہنا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں، تو انہوں نے کہا فرشتوں میں سے یہ یہود کا دشمن ہے، یعنی یہی تو ہمارا دشمن ہے جو ہمارے اوپر عذاب کی خبریں لاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک، جو کوئی جبریل کا دشمن ہے تو وہ دشمنی کی کوئی وجہ نہیں جبکہ اسی نے تو اس قرآن کو آپ کے دل پر اتارا ہے۔ پھر آپ نے ان کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے فرمایا قیامت کی پہلی نشانی وہ آگ ہے جو لوگوں کو جمع کر کے مشرق سے مغرب کی طرف لے آئے گی۔ اہل جنت جو سب سے پہلے کھانا کھائیں گے وہ مچھلی کے جگر اور کلیجی سے بنا ہوگا۔ جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جائے تو بچے کی مشابہت باپ سے ہوتی ہے، اور عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جائے تو بچے کی مشابہت اپنی ماں سے ہوتی ہے۔ یہ جواب سن کر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ پھر انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، یہود جھوٹی تہمت لگا کر ہکا بکا کر دینے والی ایک قوم ہے، میرے بارے میں پوچھنے سے پہلے ہی اگر انہیں میرے مسلمان ہونے کا علم ہو گیا تو یہ مجھ پر بھی جھوٹی تہمت لگانے لگ جائیں گے۔ یہود آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا ایو رجل عبداللہ ابن سلام فیکم، تم میں عبداللہ بن سلام کیسے ہیں؟ وہ کہنے لگے ہمارے سردار ہیں، ہمارے سرداروں کے بیٹے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارائیتم ان اسلم، اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے اللہ انہیں اس سے بچائے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو باہر آ گئے اور کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ یہودی کہنے لگے کہ یہ تو ہم میں سے بہت برے ہیں اور بہت برے انسان کے بیٹے ہیں، اسی طرح ان کی برائیاں کرنے لگ گئے تھے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول میں اسی بات سے ڈرتا تھا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پھر ان کے ساتھ معاملہ کیا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پہلے انہیں خبر دے دی کہ آپ ذرا ان سے میرے بارے میں پوچھیں، وہ کون لوگ ہیں جو بہکا دینے والی باتیں کرتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، کہ ابھی وہ ان کی پاکیاں بیان کر رہے تھے اور جو ہی انہوں نے اعلان کیا کہ میں مسلمان ہوں تو ساتھ ہی وہ پینترا بدل گیا۔ تو یہ کون ہوتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں یہودی۔ یہودی کیا کہتے ہیں؟ یار یہودی ہے، کہتے نہیں ہے یار یہودی ہے، کوئی ایسا چکر باز ہے۔ آگے فرماتے ہیں جی اس طریق سے اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے بیان کیا، اور ایک اور طریق سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تقریباً اسی طرح روایت بیان کی۔ یہ طریق کا مطلب ہوتا ہے کہ مطلب ایک راستے جو روایات ہیں ان میں سے ان نے بیان کیا اور دوسرے پیٹرن پہ دوسری لائن کے اوپر
دوسرے صحابی نے یہ حدیث دوسری طرح بیان کی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ایل عبد سے عبارت ہے اور دوسرا کلمہ ہے جو اس سے قبل متصل ہوتا ہے، اللہ کا نام ہے، کیونکہ کلمہ ایل ان سب میں تبدیل نہیں ہوا۔ اسی طرح یہ اسماء عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الملک، عبد القدوس، عبد السلام، عبد الکافی اور عبد الجلیل کی طرح ہیں۔ جس طرح ان سب میں عبد موجود ہے، اسی طرح تمام فرشتوں کے اسماء میں ایل موجود ہے، جس طرح ان میں مضاف الیہ کے اسماء مختلف ہیں۔ اسی طرح جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل میں مضاف ہونے والے کلمات مختلف ہیں، اور عربی کے علاوہ دیگر زبانوں میں بھی مضاف الیہ کو مضاف سے پہلے بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی مضاف پہلے بیان ہوتا ہے، خالد کی کتاب، تو قاعدہ وہی ہے سارا۔ دوسری زبانوں میں بھی اسی طرح ایل وغیرہ جو کہ اسرافیل، اسرائیل کہ وہ مضاف الیہ کی جو کنسٹرکشن عربی میں بنتی ہے نا، سیم وہاں بھی ایسے ہی ہے۔ آگے فرما رہے ہیں جی ملائکہ میں تفریق کرنا اس طرح کفر ہے جس طرح انبیاء میں تفریق کرنا۔ جہاں تک اس آیت کی تفسیر کا تعلق ہے تو ارشاد باری تعالیٰ قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ کہ معنی یہ ہے کہ جو شخص جبریل سے دشمنی رکھے تو اسے یہ جان لینا چاہیے کہ وہ تو روح الامین ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذکر حکیم کو آپ کے قلب اطہر پر نازل کیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے قاصدوں میں سے ایک قاصد ہیں، جو اللہ کے کسی ایک قاصد سے دشمنی رکھے تو اللہ کے تمام قاصدوں کا دشمن ہے۔ جیسا کہ جو شخص اللہ کے پیغمبروں میں سے کسی ایک کے پر بھی ایمان نہ لائے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ باقی تمام جو شخص اللہ کے پیغمبر علیہ السلام میں سے کسی ایک پر بھی ایمان لائے تو اس کے لیے لازم ہے کہ باقی تمام انبیاء پر بھی ایمان لائے، اور اگر ایک کے ساتھ کفر کرے گا تو اس کا مطلب دوسروں کے ساتھ کفر لازم آ جاتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، سورۃ النساء۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں کا انکار کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے پیغمبروں میں فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، اور اس سے اگلی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بعض پیغمبروں کو ماننے اور بعض کو نہ ماننے کی وجہ سے کافر قرار دیا ہے۔ اسی طرح جو شخص جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھے تو وہ اللہ کا دشمن ہے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام کسی بات کو لے کر از خود نازل نہیں ہوتے بلکہ وہ تو اپنے رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، جیسا کہ فرمایا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ سورہ مریم۔ اور فرشتوں نے پیغمبر علیہ السلام کو جواب دیا کہ ہم آپ کے پروردگار کے حکم کے سوا نہیں اتر سکتے، اور فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، سورۃ الشعراء۔ اور یہ قرآن اللہ پاک پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے، اس کو امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے، اس نے آپ کے دل پر القاء کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے کسی دوست سے دشمنی رکھے گا میرا اس سے اعلان جنگ ہے، یعنی جو میرے کسی دوست سے دشمنی رکھے گا میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ بزرگوں، علماء دین، مفتیان کرام کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا مقام ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے کہ ان کا مقام بہت بلند ہے۔ جو علماء حق ہیں، جو صحیح باتیں ہمیں حق بیان کرتے ہیں، ادھر ادھر کی الٹی پلٹی بات ہمیں بہکاتے نہیں ہیں، صاف ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے دوست ہیں سارے، وہی تو اللہ کے قریب ہیں، جو قاصد کا کام کر رہے ہیں ہم پہ بھی محنت کرتے ہیں کہ ہم بھی قریب ہو جائیں، ہم بھی کچھ آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں علماء دین کی عزت احترام کرنے کی توفیق عطا فرماتے رہنا۔ یہی وجہ ہے کہ جبریل سے دشمنی رکھنے والوں سے ناراض ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ۔ آگے بات چل رہی ہے وَہُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ، یعنی مومنوں کو دلوں کے لیے ہدایت اور انہیں جنت کی بشارت سنانے والی ہے۔ کون؟ قرآن، یہ کتاب۔ جیسے کہ فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء، سورہ حامیم السجدہ۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے وہ ہدایت اور شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، سورہ بنی اسرائیل۔ اور ہم قرآن نازل کر رہے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اور پھر فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے پیغمبروں کا، جبریل میکائیل کا دشمن ہو تو ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص مجھ سے اور میرے فرشتوں سے، میرے رسولوں سے دشمنی رکھے گا تو میں اس کا دشمن ہوں۔ اس آیت میں رسول ہی کا لفظ تمام رسولوں کے لیے، خواہ ان کا تعلق فرشتوں سے ہو یا انسانوں سے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، سورہ حج۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب کر لیتا ہے اور انسانوں میں سے بھی، کیونکہ فرشتے بھی کیا ہیں؟ وہ پیغام پہنچانے والے ہیں۔
اس کے بعد جبرائیل میکائیل کا ذکر عطف الخاص علی العام کے باب میں سے ہے، یعنی ان کو خاص کیا گیا ہے، یعنی اگرچہ یہ دونوں فرشتوں میں سے ہیں، پیغام پہنچانے والوں کے عموم میں بھی داخل ہیں، لیکن پھر ان کا بطور خاص ذکر اس لیے کیا گیا کہ یہاں سیاق کلام جبرائیل کی نصرت اور اعانت سے مقصود ہے، اور یہ وہی فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے نبیوں کے درمیان سفیر کے فرائض سر انجام دیتا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ میکائیل کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ یہودیوں کا خیال تھا کہ جبرائیل ان کا دشمن ہے اور میکائیل کون ہے؟ ان کا دوست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ان میں سے کسی ایک سے دشمنی رکھے تو وہ دوسرے کا نیز اللہ تعالیٰ کا بھی دشمن ہے، یعنی ایک سے دشمنی ہوگی تو دوسرے سے لازمی وہ ہو جائے گی۔ پھر اس لیے بھی کہ میکائیل تو کبھی کبھی انبیاء کے پاس آئے جبکہ جبرائیل اکثر آتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کا فرض منصبی ہی انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس وحی لانا ہے، جیسا کہ حضرت اسرافیل کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے جانے والوں کے لیے سور میں پھونکیں گے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قیام فرماتے تو دعا کرتے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ اے اللہ، اے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے پروردگار، آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمانے والے، پوشیدہ اور ظاہر کا علم رکھنے والے، جن باتوں میں تیرے یہ بندے اختلاف کر رہے ہیں تو ہی ان کا فیصلہ فرما دے، اور حق کے بارے میں جو اختلاف کیا جا رہا ہے اس میں اپنے حکم سے تو ہی میری رہنمائی فرما، اور بے شک تو ہی جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ بھی کافروں کا دشمن ہے۔ یہاں ضمیر کی بجائے اسم ظاہر ہی کو استعمال کیا گیا، اور مذکور معنی کے اظہار ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہنے کے بجائے کہ وہ کافروں کا دشمن ہے، یہ فرمایا کہ ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے، تاکہ انہیں یہ بتا دیا جائے کہ جو شخص اللہ کے کسی بھی دوست سے دشمنی رکھے تو اس نے گویا اللہ تعالیٰ کی دشمنی کی، تو اللہ تعالیٰ سے دشمنی کرے، جو اللہ سے دشمنی کرے تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے، اور جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس شخص کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دشمن ہو تو وہ دنیا و آخرت میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے، جیسا کہ قبل ازیں یہ حدیث بیان کی جا چکی ہے۔ اب اگلی آیات جو ہیں دو، ان کی تفسیر ایک ہی پیش کی ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور یقیناً ہم نے نازل کی آپ کی طرف واضح آیتیں، اور نافرمانوں کے سوا کوئی ان کا انکار نہیں کرتا۔ أَفَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کیا ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب بھی اللہ کی طرف سے ان کے پاس کوئی رسول آیا جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرتا تھا، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل۔ امام ابو جعفر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف ایسی واضح آیات نازل کی ہیں جو آپ کی نبوت کی دلیل ہیں۔ ان آیات سے مراد کتاب اللہ کی وہ محتویات ہیں جن میں علوم یہود کے مخفی پہلو، ان کے حالات، پوشیدہ رازوں، بنی اسرائیل کے پہلے لوگوں کی خبروں، ان کی آسمانی کتابوں کی ان باتوں کو بیان کیا گیا ہے جنہیں ان کے احبار و علماء کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ نیز ان کے اگلے اور پچھلے لوگوں نے احکام تورات میں جو تعریف تبدیلی کی، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی اس کتاب مقدس میں چشت ازبام کر دیا، جس سے اس نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ یہ تمام باتیں ایک ایسے منصف مزاج انسان کے لیے بلا شک و شبہ واضح اور روشن آیات ہیں جسے حسد، سرکشی نے تباہ برباد نہ کر دیا ہو، کیونکہ ہر صحیح الفطرت انسان مجبور ہے کہ وہ ان آیات بینات کی تصدیق کرے جنہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر دنیا میں تشریف لائے۔ حالانکہ آپ نے کسی بشر سے کوئی علم نہیں سیکھا اور نہ ان آیات میں سے کسی کو کسی دوسرے انسان ہی سے لیا، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا، ہم نے آپ کی طرف ان آیات بینات کو نازل فرمایا، آپ انہیں یہ پڑھ کر سناتے، صبح و شام بتاتے ہیں، حالانکہ آپ ان کے نزدیک امی ہیں، آپ نے آج تک قرآن مجید کے سوا کسی دوسری کتاب کو نہیں پڑھا، لیکن ان کتابوں میں جو کچھ موجود ہے آپ انہیں ان کے بارے میں صحیح بتا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں عبرت اور نصیحت اور بیان حجت ہے، اے کاش کہ یہ لوگ حقیقت کو جان لیں۔ اور چکنی یہود کی عادت تھی، یعنی یہود کی کیا عادت تھی؟ وعدہ توڑ دینا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ نے یہودیوں کو خصوصاً وہ وعدہ و میثاق یاد دلایا جو ان سے آپ کے بارے میں لیا گیا تھا، تو مالک بن سیف قینقائی کہنے لگا،
اللہ کی قسم ہم سے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی وعدہ نہیں لیا گیا۔ اس موقع پر اللہ نے آیت نازل فرمائی أَفَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کہ ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جب بھی انہوں نے کوئی وعدہ میثاق کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اسے پھینک دیا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر بے ایمان ہیں، کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا وعدہ اور پیمان نہیں جو یہود سے لیا گیا ہو اور اسے انہوں نے نہ توڑا ہو۔ ان کی عادت ہی یہی ہے، جو عہد کرتے ہیں اسے کل اسے توڑ دیتے ہیں، اور آج بھی وہ یہی کر رہے ہیں۔ یہودیوں نے کتاب اللہ کو چھوڑ کر جادو کو لے لیا۔ اچھا، یہ بات بیسیکلی آگے جڑی ہوئی ہے، لیکن یہ آیت کا جو حصہ ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے پیغمبر آخر زمان آئے جو ان کے پاس موجود آسمانی کتاب کی تصدیق بھی کرتے تھے۔ سدئی اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے تورات سے آپ کا مقابلہ کرنا چاہا، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ تورات اور قرآن کے مضامین میں اتفاق ہے تو انہوں نے تورات کو بھی پس پش ڈال دیا اور آصف بن برخیہ کی کتاب اور ہاروت و ماروت کے جادو کو اختیار کر لیا جو کہ قرآن کے مخالف تھے۔ اسی لیے فرمایا گیا کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ قتادہ بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ جانتے تو تھے لیکن جاننے کے باوجود انہوں نے اسے پھینک دیا، چھپایا اور اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ انشاءاللہ کل کی جو آیت ہے اس میں ہم جادو سے متعلق جو معاملات ہیں وہ دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے، اور آگے جادو کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ بہت زیادہ آج کل ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں تو اس کی بڑی زیادہ شدت پیدا ہو گئی ہے اس میں، ہاں جی بھرمار ہے۔ ٹھیک ہے، جو آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین۔